آداب ناظرین، خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں۔ ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں ان کا شعر ہی پیش کرتا ہوں۔ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے درمیان ایسا شعر کہنے کا حوصلہ رکھنے والے شاعر جو نہ صرف ہمارے ملک میں ہی بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں اپنی شاعری کے ذریعے پہنچ چکے ہیں اور اپنی ایک خاص پہچان درج کرا چکے ہیں۔ میری مراد ہے جناب منظر بھوپالی صاحب۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے خاص ملاقات میں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو موقع دیا، ہمارے ناظرین کو موقع دیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سید علی رضا جی، امراوتی مہاراشٹر میں جو پیدا ہوئے، ان کا منظر بھوپالی بننے کا سفر کیسے شروع ہوا؟ دیکھیے ہم ماں کی گود میں ہی بھوپال آ گئے تھے، اور بھوپال تو آج بھی اور پہلے بھی ایک ادبی ماحول تھا بھوپال میں، اور آج بھی وہ ادب کا مرکز ہے۔ وہاں تاج بھوپالی، شیری بھوپالی، اسد بھوپالی، باسط بھوپالی، رضا رام پوری، اختر سعید خان، ظفر صاحبائی جیسے بڑی شخصیت، بڑے شاعر پیدا ہوئے، افسانے نگار، ابھی اقبال مجید صاحب کا انتقال ہوا، یہ بڑی بڑی شخصیات وہاں پر ادب کی خدمت کرتی رہیں۔ فضل تابش صاحب تھے، سراج میر خان سحر صاحب تھے۔ تو ایک ایسے شہر میں جب میں آیا تو میری جب پرورش ہو رہی تھی، چھوٹا تھا میں، تو مجھے کچھ شاعری سے دلچسپی تھی۔ گھر کا ماحول بھی کچھ شاعرانہ تھا، ادبی تھا۔ بھائی اور والد صاحب کا تو خیر ادب سے ہی سلسلہ تھا، والدہ آپ کی تعلیم سے جڑی ہوئی تھیں؟ والدہ میری جو تھیں وہ تو بالکل تعلیم کا ہی ان کا سلسلہ تھا۔ وہ تو بالکل سمجھ لیجئے کہ ہمیں ایک پل بھی نہیں چھوڑتی تھیں کہ دن میں کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، کہ صرف پڑھو اور پڑھ کے کچھ بنو، مگر قسمت نے لکھا تھا کہ شاعر بنو، تو نہ ہم انجینئر بن سکے۔ کچھ نہیں ہوتا کیا؟ اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو اچھا نہیں میں سمجھا جاتا تھا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فن ہے۔ کیونکہ آپ کو کوئی کہتا تھا کہ کوئی پوچھتا تھا کیا کرتے ہو، شاعری کرتا ہوں، کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، کام کیا کرتے ہو؟ وہی مسئلہ تھا، یعنی اس زمانے میں تھوڑا سا، کیونکہ شاعروں کے ساتھ کچھ شاعروں نے بھی اپنی حلیائیں ایسی بنا رکھی تھی، حلیہ کہ وہ بالکل شاعر ہی تھے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ آج کا شاعر تو ماشاءاللہ ہمارا شاعری بھی کرتا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی ہے، انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، آج بہت چینج ہو گیا ہمارا۔ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو کیا اس پائے تک کا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ صدی کے جو شاعر ہیں وہ صدی کے شاعروں کے ہم پلہ ہو جاتے ہیں؟ تو یہ 30 سال پہلے شعر کہا تھا میں نے، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے۔ بہت اس میں 2-3 شعر اور بھی ہیں کہ بچ کے ہم کدھر جائیں اس سیاسی جنگل سے، ایک طرف درندہ ہے ایک طرف شکاری ہے، باپ بوجھ ڈھوتا تھا کیا جہیز دے پاتا، اس لیے وہ شہزادی آج تک کنواری ہے۔ وہ صدی ہی پیدا کرتی ہے اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو، کہ تو اس صدی کی پہچان بنتے ہیں۔ جیسے فراق صاحب، فیض صاحب، اختر شیرانی صاحب، مجاز صاحب، کیفی صاحب، یہ ایک دور ہے جب آپ کو ادب پر جو ہے بہار دکھائی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج ادب میں خزاں کا دور نظر نہیں آتا ہے کیا؟ خزاں سے بھی کوئی بری چیز ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دور ہے اس وقت ادب کا۔ ہمارے مشاعروں کی بات اگر ہم کریں تو 3-4 لوگ اگر جو اوپر کے ہیں، مشاعرے کی بات کر رہا ہوں میں، راحت اندوری، وسیم صاحب، منورانہ صاحب، یا 1-2 لوگ اور ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو دوسری پیڑھی آ رہی ہے، سیکنڈ لائن کے لوگ جو ہیں، ان میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور ہیں ابھی وہ۔ سبب یہ ہے کہ لوگ کتابیں پڑھنا، شاعر ہی ہمارے اردو کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہے، اردو رسم الخط کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے شاعر ہوں گے؟ میں نے دیکھا آپ کو 1-2 بار، میں آپ کے ساتھ مشاعروں میں شرکت کی ہے میں نے، تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنا ایک مطالعے کے لیے کتابیں لے کے چلتے ہیں، اور آپ نہ صرف کتابیں بھی پڑھتے ہیں، آپ صبح کی ورزش بھی کرتے ہیں، جبکہ بیشتر شاعروں کو میں نے سفر کے دوران بھی پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے آپ کو مطالعے کے بغیر تو آپ کی زندگی ادھوری ہے۔ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے ڈاکٹروں کو اور جو اس فیلڈ کے بڑے لوگ ہیں، تو وہ اپنے باتھ روم تک میں کتابیں رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آج کل تو بہت ہی خرابی آ گئی کہ ساری چیزیں اپنے سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ کتابیں اردو کی چھپ رہی ہیں، روز آپ کسی بھی دلی کے پریس میں چلے جائیں یا بھوپال کے پریس میں چلے جائیں یا لکھنؤ میں چلے جائیں تو 2-4-10 اردو کی کتابیں چھپتی ہوئی نظر آئیں گی۔
یہ سب ادب کی، مذہبی تو الگ چیز ہے، مذہب میں تو اور بھی آگے کی چیز ہے، مگر وہ اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ تو جو نئے شاعر ہیں جن کو تھوڑی سی پہچان بھی مل رہی ہے، ان سے یہی کہنا ہے کہ وہ مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں اور تجربوں کی بنیاد پر شعر کہیں؟ نہیں، کوئی چیز اگر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اپنے سینئر سے پوچھ لیں، کسی بھی سینئر سے پوچھے کہ بھئی یہ میں نے شعر کہا ہے، ذرا اس میں دیکھ لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوتا ہے کام، وہ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں، آپ کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک رستہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ اس طرح سے شعر کہا جائے۔ مظفر بھوپالی صاحب، آپ نے غیر ممالک کے بہت دورے کیے ہیں، جن ممالک کے نام تک نہیں سنے وہاں بھی آپ ہو کے گئے، تو آپ کے اگر کلیات کو رکھیں اور آپ کے پاسپورٹ کو رکھیں تو کیا موٹا ہوگا ویزا لگنے کے بعد؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی محبت ہیں، اردو والوں کا کہ بہت مجھ پہ کرم ہے، جہاں بھی میں گیا لوگوں نے میری شاعری پسند کری، جبکہ حالانکہ میں خود ہی مانتا ہوں کہ میری شاعری میں اتنے بہت دور تک سفر کرنے کا وہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیونکہ میں جو شاعری کرتا ہوں وہ ایک عام انسان کے لیے کرتا ہوں، وہ ادب کے لیے شاعری نہیں ہوتی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میری شاعری ادب کے لیے نہیں ہے، اس نظریے سے مت دیکھیے۔ تو مگر جہاں جاتا ہوں لوگ اس شاعری کو ہی قبول کر لیتے ہیں، مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اعزازی شہریت امریکہ نے دی 27ویں بار جب میں گیا، لوئس ویلے کی آپ کی چابی بھی دی، جی ہاں، اور وہ ساری چیزیں آئیں، مگر یہ کہ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ مجھے اتنی شہرت مل گئی یا اتنے سب سے زیادہ مشاعرے اردو کے اور ہندی کے لوگوں کے جو بھی گئے ہیں بیرونی ممالک میں نے شرکت کری، ایران گیا، دارالسلام چلا گیا، میں بلایا لوگوں نے، ناروے گیا، تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جہاں میں پہلا شاعر تھا جو اردو کی کوئی ابتدا ہو رہی ہے، کسی بزم نے وہاں پر مشاعرہ رکھا ہے، تو اس میں پہلے شاعر کی حیثیت سے بھی میں گیا۔ شہرتوں پہ اترا کر خود کو مت خدا سمجھو، منظر ایسے لوگوں کی تربتیں نہیں ملتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک ترنم سے ایک شعر ایسا پڑھ دیں کہ ہم اس پہ وقفے پر چلے جاتے ہیں۔ وہ ڈر رہے ہیں خدا کے کرم کے ہوتے ہوئے، وہ ڈر رہے ہیں خدا کے کرم کے ہوتے ہوئے، جو لوگ سچ نہیں لکھتے قلم کے ہوتے ہوئے، جو لوگ سچ نہیں لکھتے قلم کے ہوتے ہوئے۔ خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں مشہور و معروف شاعر منظر بھوپالی صاحب۔ منظر صاحب، سیاست کا ذکر آیا تو آج کا حساس شاعر ہے یا افسانہ نگار ہے یا فنکار ہے، کیا وہ خود کو سیاست سے دور رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے تو آج کا 6 سال کا بچہ بھی دور نہیں رہ سکتا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاست جو سمجھتا ہے، جو کرتا ہے اور جو اچھی طرح سیاست سمجھتا ہے، وہ یقیناً ہندوستان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے کہ سیاست کے بنا اب ہماری سانسیں بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ شاعروں کو کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے جڑنا چاہیے۔ دیکھیے، سیاسی پارٹی سے جڑے مگر نظریے سے نہیں جڑے، وہ خود اپنا ایک ویژن رکھے، اپنے اظہار خیال کرنے کا بالکل اسے موقع ملنا چاہیے، مگر وہ نظریے سے جڑ جائے گا تو پھر وہ زنجیروں میں جکڑ جائے گا۔ پھر کوئی مثال کے طور پہ اگر کسی نظریے سے میں جڑ گیا، کسی سیاسی پارٹی سے جڑ گیا، تو وہ میرے لیے پھر اسی کے لیے شاعری کرنا پڑے گی یا اسی نظریے کی شاعری کرنا پڑے گی، پھر میں سچ سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پھر آپ سچ کرنے سے بہت دور کہنے سے اور مجھ سے بچنے لگیں گے، سچائی سے آپ دور چلے جائیں گے۔ جیسے بیکل اتساہی صاحب راجیہ سبھا کے ذریعے جو ہے وہ آئے، لیکن کچھ شاعروں کو اب ٹکٹ دینے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جاوید اختر صاحب بھی راجیہ سبھا میں رہے، ایک اورنگ آباد کے سلیم صاحب تھے، بہت اچھے نظم کے شاعر تھے، وہ بھی راجیہ سبھا میں رہے، بیکل صاحب بھی رہے، وسیم بریلوی صاحب ہمارے ایم ایل سی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ہم لوگوں کے لیے بنائی گئی ہیں 8 سیٹیں جو ہمارے راشٹرپتی پریزیڈنٹ آف انڈیا طے کرتے ہیں، وہ 8 سیٹوں کے حقدار تو ہم ہی لوگ ہیں، اس میں بھی لوگ ہمارا حق مار کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں تو صرف کرکٹر،
شاعر اور میوزک سے جڑے ہوئے لوگ، فلموں سے جڑے ہوئے لوگوں کو جانا چاہیے، مگر وہاں بھی میں نے دیکھا کہ بعض وقت وہاں بھی وہ دوسرے لوگ چلے جاتے جتا کے ہیں۔ نہیں بھیجتے تو لوگ وہاں سے جاتے ہیں۔ اب رہی لوک سبھا یا ودھان سبھا میں چناؤ لڑ کے جانے کی بات، تو لڑنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں بری بات نہیں ہے وہ۔ اگر آپ میں کو لوگ پسند کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے ملک کی، اپنے صوبے کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی، ملت کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ پیچھے رہیں گے تو ہمیشہ اور پیچھے چلے جائیں گے۔ جب ہم سال بھر میں کم سے کم 10-20 لاکھ لوگوں سے جا کر اپنی شاعری سنا رہے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ساری گائیڈ لائن اور سارے رستے بتا دیتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس طرف آپ کو آنا ہے، تو سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم الیکشن لڑنا چاہیے ہمیں۔ ہم بھی تو ہندوستان کے، تو منظر بھوپالی بھوپال سے کیوں نہیں آتے؟ اب دیکھیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ تو سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے۔ شاعر کبھی کسی سے مانگتا ہی نہیں ہے، زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والوں سے کاسا نہیں مانگتے، وہ تو خود اسی غزل میں آپ نے بڑا اچھا خوبصورت شعر ہے، اور جس پہ لوگ بہت داد بھی دیتے ہیں، اور اس کو آپ نے بہت آگے بھی بڑھایا بیٹیوں کے لیے۔ وہ جو ہے وہ شعر آپ ذرا۔ زندگی کے لیے اتنا نہیں مانگا کرتے، مانگنے والے سے کاسا نہیں مانگا کرتے، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم وہ راہی ہیں لیے پھرتے ہیں سر پر سورج، ہم کبھی پیڑوں سے سایہ نہیں مانگا کرتے، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتے۔ یہ شعر جب میں نے کہا تھا تو میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں میرے تصور میں تھیں، میرے پاس تھیں، مگر میں نے جب ہی سوچا تھا کہ میں دنیا میں کسی بھی چیز میں انویسٹ نہیں کروں گا، صرف تعلیم میں، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم سے دلائی۔ ایک تو کولمبیا یونیورسٹی ہے، نیو یارک میں پڑھتی ہے، اور دوسری سینٹ زیویئرس اسکول میں پڑھ رہی ہے، وہ بھی باہر جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے یہ گزارش کرتا ہوں اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے قوم کے لوگوں کو، بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھائیے۔ بیٹی ہی اس کائنات کا ایک خوبصورت رنگ ہے، اس رنگ کو مدھم نہیں ہونے دیجیے، اس کو پھیکا مت ہونے دیجیے، اس کا کلر مت اترنے دیجیے۔ یہ جتنا پڑھے گی اتنا آپ کا خاندان خوش رہے گا اور آپ کا خاندان بہت خوبصورت ہو جائے گا۔ تو بیٹی کو ضرور پڑھائیں گے۔ یہی اسی سے ایک بات نکلی، دیکھیے بہت خوبصورت آپ نے مشاعروں کو، جو لوگ اکثر ایک تفریح کی جگہ سمجھنے لگے تھے، وہاں سے ایک پیغام دینے کی بھی جگہ اس کو بنا دیا، جہاں سے ہم پورے سماج کو ایک بہت خوبصورت پیغام دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر 2 دہائی پیچھے جائیں تو انہی مشاعروں میں ہم نے جو ہے اس طرح کی باتیں بھی دیکھی جہاں پہ صرف مندر، مسجد اور اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی رہی تھیں۔ تو یہ جو مشاعرے ہمارے ہوتے ہیں، ان کو کس نظریے سے دیکھنا چاہیے اور کس طرح آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستانی کلچر کا جہاں ایک طرف ہندی کا کوی سملن تو دوسری طرف ہمارے پاس مشاعرہ ہے، میں دونوں میں کوئی فرق نہیں مانتا اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک تحریک چلی، مثال کے طور پہ کسانوں کے مسائل ہیں، اور بھی نوجوانوں کے مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں۔ ہم اپنی شاعری کے ذریعے اس پر ذرا سا فوکس کریں اور لوگوں تک ایک پیغام بنائیں، اور یہی نہیں کہ ان پہ تنقید کریں، بلکہ ان کے ذریعے بتائیں کہ بھائی اس طرح بیٹیوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، اس طرح آپ روزگار سے جڑ سکتے ہیں۔ تو شاعر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ چاہے تو، میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اپنے بزرگوں سے کہ بہت بڑی بڑی تحریکوں میں شاعروں کا بڑا اہم رکھا ہے، ہماری جنگ آزادی میں شاعروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو شاعر اگر چاہے تو تخت بھی الٹ سکتا ہے، اور شاعر اگر چاہے تو محبت کے ذریعے اپنے ملک کو بہت خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تو اسی بات پر ایک شعر ہو جائے اور ہم لوگ وقفے پہ چلے جائیں۔ پھر سے اپنے بھارت کو
گلستاں بنانا ہے، پھر ہمیں اندھیروں میں مشعلیں جلانا ہے، ساتھ ساتھ چلنا ہے، سب کو یہ بتانا ہے، ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا، ویری نائس انڈیا۔ خاص ملاقات میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں مشہور و معروف شاعر منظر بھوپالی صاحب۔ منظر بھائی، بے انتہا اعزازات آپ نے حاصل کیے ہیں اور دنیا بھر کے ممالک میں جہاں جہاں آپ گئے وہاں آپ کو اعزازات سے نوازا کیا ہے، تو یہاں اردو کا مستقبل آپ کو اور ہمارے یہاں جو اردو کی حالت ہے اس میں کچھ فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں تو ایک رچا بسا 250 400 سال 450 سال 500 سال کا ایک اردو کا ماحول ہے، مگر وہ نئی بستیاں ہیں، جیسے ناروے ہوا، تنزانیہ ہوا، یا آپ کے اب تو خیر بہت ہونے لگے ہیں وہاں پروگرام، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے زیادہ وہاں اچھا ماحول ہے۔ وہاں لوگ اردو کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اسکول بھی کھولے جا رہے ہیں، انڈین اسکول جو چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، تو وہاں بھی اردو کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پر کئی جگہ تو ہے اور کئی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کسی طریقے سے سبجیکٹ میں شامل ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے، NCPL کے پروگرام میں اختر الواسع صاحب نے پروفیسر اختر الواسع صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی ابھی گزشتہ دنوں سیمینار میں کہ ہمیں اردو کے استاد NCPL کو باہر کے ممالک میں بھیجنے چاہیے۔ بالکل بھیجنا چاہیے۔ جو اردو اکیڈمیاں میں نے یہاں پہ کہا تھا اکیڈمی میں کہ بھائی جو آپ دلی میں ایک مشاعرہ کرا رہے ہیں لال قلعے میں، دلی جو ہے مرکزی اردو اکیڈمی ہے، یہ دلی اکیڈمی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی اکیڈمی ہے، باقی اپنے اپنے صوبے کی اکیڈمیاں ہیں۔ آپ کو ہر صوبے میں ایک ایک پروگرام کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دلی اکیڈمی کی طرف سے یہ مشاعرہ یا NCPL جو کر رہا ہے پروگرام جو کام کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک اچھا دوسری بات ہے ہم بڑے شہروں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن مرکزی وزارت اقلیتی امور نے مشاعرے کیے ایک دو شروع کیے، وہ بہت اچھے پروگرام رہے، مگر وہ کسی وجہ سے انہوں نے واپس روک دیا۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے شہروں کی طرف ہی رہتے ہیں، ہمیں چھوٹے شہروں میں جانا چاہیے، بلکہ گرامین اس میں جانا چاہیے، پنچایتوں پہ اردو کو لے جانا چاہیے۔ آپ کو وہاں پہ جو چوپالے ہیں جہاں بیٹھ کر لوگ رات بھر حقہ پیتے ہیں یا اور دوسری گفتگو کرتے ہیں، اس میں شاعری بھی کی بھی گفتگو ہوتی ہے، ادب کی بھی بات ہوتی ہے، اخبار کی بھی بات ہوتی ہے، سیاست بھی بات ہے، وہاں تک ہمیں اردو کو پہنچانا چاہیے۔ تو اردو کا فروغ شاعری سے ہوگا، غزل سے ہوگا، یا ادب کی دوسری جو صنف ہیں ان سے بھی ہوگا؟ اردو کا فروغ تو دیکھیے نرسری سے ہوگا۔ اگر آپ کو اردو بچانا ہے تو نرسری اسکول کھولنا پڑیں گے، لوگوں کو کتاب پڑھنے کے لیے اکسانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ کتاب پڑھیے۔ بچے کے اندر بچپن سے ہی عادت ڈال دینا چاہیے کہ اردو کی کتابیں پڑھیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس کئی کتابیں رسالے آتے تھے، کتابیں لا کے دیتے تھے والدین۔ ہماری سالگرہ پہ بہت سی کتابیں دی جاتی تھیں، وہ صرف اردو کی ہوتی تھیں، کھلونا نام کی مجھے آج بھی یاد ہے، بہت سی شمع تھیں کہ اس میں کم سے کم ہم دن بھر میں جب کھیل کے ادھر ادھر سے آتے تھے تو ایک آدھ پیج اردو کا پڑھ ہی لیتے تھے، یعنی وہ اس نظریے سے ہمیں دی جاتی تھیں کتابیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی کتابیں گھروں میں نظر نہیں آ رہی، بچوں کے ہاتھ میں تو بالکل ہی نہیں آتی۔ کانوینٹ اسکولوں نے بھی ایک اپنی پالیسی بنا رکھی ہے کہ 8ویں 9ویں میں 2 سال تک کے لیے وہ اردو پڑھاتے ہیں۔ اب جو بچہ نرسری سے 8ویں تک اردو جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھے گا؟ تو وہاں جانا پڑے گا ہمیں اردو کو لے کے کہ کانوینٹ اسکول میں کیا ہو رہا ہے۔ جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی زبان ہے، اس میں ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی سب کا یوگدان ہے، سب کا تعاون ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھاتے اسے اپنے بچوں کو؟ مشاعرہ پڑھنے کے لیے سب آ جاتے ہیں کہ بھائی میں بھی دعوے دار ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں، مگر بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کی 1 درجن کے قریب اردو ہندی کتابیں ہیں، کتابوں کا ذکر ہے تو مجھے خیال ہے یہ صدی ہماری ہے، اور اس کے بعد ابھی لاسٹ تعویذ آئی ہے، سائے میں چلے آئے ہو، اس کے بعد میں چلے آؤ، تو میرا بہت ہی بڑا کام ہے وہ، اس میں میں نے یہ کیا ہے کہ
पर्यावरण को मैंने सामने रखा और मेरे जो फार्मिंग 1000 के है करीब उसमें 2000 पेड़ लगाए मैंने। अच्छा अच्छा 2000 पेड़ तकरीबन 16 साल से लगा रहा था मैं। एक सज़ा थी वालदा की, जो कभी मैंने एक पेड़ उठा लिया था किसी का तो उसके ऊपर उनका था 100 पेड़ लगाना पड़ेंगे, तो मैंने उनके सामने ही तकरीबन 800-900 पेड़ लगा दिए थे। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये पेड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई आ ही नहीं रहा देखने के लिए। अकेले हमने लगाया और मेरी मिसेज तबस्सुम मंजर ने, तो हमने उसका एक इंतखाब किया जो पूरी दुनिया के शायरों ने दरख्तों पे शेर कहे हैं, पेड़ों पे शेर कहे हैं। मिसाल के तौर पे कि घने जंगल इसी की ज़द में आकर शहर बनते हैं, ये इंसान तो परिंदों से ठिकाना छीन लेता है, वाह, है ना। अपनी नस्लें कल साए में सोएंगी, रस्ते रस्ते पेड़ लगाना अच्छा है। या एक शेर और है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इन सूखते पेड़ों को ज़रा गौर से देखो, इन सूखते पेड़ों को ज़रा गौर से देखो, क्या सब्र है पानी की तमन्ना भी नहीं है। वाह वाह। तो ये तकरीबन 1000 शेर का मैंने एक, तो ये उर्दू में या हिंदी में? अभी हिंदी में आ गया, वो साए में चले आओ, सारे शेर दरख्तों के ऊपर लिखे जाएंगे, इस पे काम शुरू हो गया है। और फिर इसका रस्म इजरा किताब का उर्दू में भी छापेंगे और उसको वहीं उसी बाग में उसी जगह ले जाके करेंगे। और हर साल इसको हम कोशिश करेंगे कि इसमें शेर का इजाफा करें और नई किताब छापें और लोगों को फ्री बांटें। आप क्योंकि भोपाल से ताल्लुक़ है, भोपाल की झीलें वगैरह, तो क्या आपको झील के किनारे बैठ के झील में कंकर मार कर लहरें उठाने का वो होता है? वहाँ आप कुछ ना कुछ इस तरह कभी कभी करते रहते, लोग परेशान हो उठते? देखिए साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि जो बड़ी झील है, जो हिंदुस्तान की सबसे अहम झीलों में शुमार होता है उसके बिल्कुल सामने मेरा गरीब खाना है। 24 घंटे में झील को देखता हूँ। तो कभी बचपन में मैंने एक शेर कहा था कि झील के किनारे पे अनगिनत मुलाकातें, आप भूल सकते हैं हम ना भूल पाएंगे। क्या बात है। तो इत्तेफाक से वो झील के किनारे ही जाके बैठ गया मैं, तो वो मुलाकातें, वो यादें हमेशा मेरी ताज़ा रहती हैं। तो शायरी करने के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि अपने ड्राइंग रूम से ही लोगों सारी को चीज़ें सताते दिखती हैं। भी हैं आप कुछ अपनी बातों से कभी कभी? वो तो इंसानी फितरत है, कभी कभी बचपना। इसलिए मैंने कहा आप कंकर मार के झील में जो है वो जो दायरे बनते हैं उसमें मज़े लेते हैं आप। जी जी। बस हमें अब रुखसत होना है। मैं आप नाज़रीन आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ मंजर भोपाली साहब के साथ। ये अपना कोई खूबसूरत गीत आपके साथ आप साझा करेंगे और मुझे दीजिए इजाज़त, और आपके दरमियान मौजूद रहेंगे मंजर भोपाली साहब। मैं एक गीत पेश कर देता हूँ जो मेरा बहुत मकबूल है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी पूरी शायरी जो है मोहब्बत और कौमी यकजहती पर है तकरीबन। तो वो पेश कर देता हूँ। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की, ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल, ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए।